بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تن و تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک عرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر عرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ عرابی نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے ادنی اعلیٰ، امیر غریب اور رائی اور رعایا سب برابر ہیں، یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے، جاؤ میں نہیں ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجرہ اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھے تو عرابی نے سبقت کر کے حجرہ اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیمی میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو عرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون الرشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس عرابی کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ جب حاجب گیا اور عرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں، عرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہارون الرشید کا حاجب یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنایا۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس عرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر عرابی نے دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھائی اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ عرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا، اسے گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ عرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں عرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا کاہل ہو جاؤں گا۔ عرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ عرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھنے لگا۔ عرابی نے جواب دیا کہ ایک فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے ایک فرض بیان کروں یا عمر بھر میں ایک فرض؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید نے طنزاً ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے ایک فرض پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لیے بیٹھے ہو۔ عرابی نے کہا، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ عرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم باخدا اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجیے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جاں بخشی فرما دیجیے۔ عرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر ہنسے کیوں؟ عرابی نے جواب دیا، تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر کے، ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے اور جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون الرشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ عرابی نے کہا، تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، تو اللہ کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں، میں نے تم سے ایک فرض کا کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور 5 فرض کہے تھے، وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا، وہ 40 دینار میں سے ایک دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون الرشید عرابی کے حسن بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا، آپ کے سوال کے جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں پوچھیے۔ عرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا، تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجز تمہارے دوسرا کوئی نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا، امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی باندی کو دیکھا
جو اس پر حرام تھی۔ ظہر کا وقت آیا تو وہ باندھی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی۔ صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، پھر وہ حرام ہو گئی۔ عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدر رہ گیا اور اس عرابی کو 10 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا، یہ درہم ان کے اہل کو دو جو مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صدیق کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صدیق بن محمد بن علی رضی تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی پیشانی کو چوم لیا۔